السلام علیکم ناظرین، شہباز شریف کی حکومت کے خاتمے کی افواہیں، اس میں حقیقت کتنی ہے اور عمران خان کے مذاکراتی کمیٹی میں شرائط کیوں واپس لی گئی ہیں، ان دو ایشو پہ مختصر بات کریں گے۔ شہباز شریف اس ٹائم پہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہے۔ آخر اسٹیبلشمنٹ شہباز شریف کو کیوں ہٹائیں گے؟ اس ٹائم پہ پورے ملک میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی کوئی بہت ہی قریب ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے موزون بندہ اگر کوئی ہے تو وہ شہباز شریف ہے۔ پیچھے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ ہائیبریڈ نظام میں حکومت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے، مگر فیس شہباز شریف کا ہے۔ بس جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ شہباز شریف کی اپنی حکومت کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اور جو تھوڑا بہت اسٹیبلشمنٹ ادھر ادھر سے ڈیلیور کر لیتے ہیں تو شہباز شریف کا چہرہ چونکہ سامنے ہے تو عوام اس پہ اعتماد نہیں کرتی۔ عوام کیسے اعتماد نہیں کرتی کہ عمران خان کے بیانیے پہ فرق نہیں پڑا۔ جب آپ اپوزیشن کے بیانیے کو کمزور کریں گے تبھی آپ کی حکومت اٹھے گی۔ تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ فیل بھی کر رہی ہے، ان میں یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ہم نے تو ایک جیسے بندے نے ایک اضافی بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہو۔ تو اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ نے جو تسلی ہے ملک کی ایک سب سے پاپولر پارٹی سے اور پاپولر لیڈر سے، جس کے کروڑوں میں ووٹ ہیں اور جن کا بیانیہ سچا ہے یا جھوٹا ہے عوام میں پھیل چکا ہے، اور عوام نے ان کے بیانیوں کو کیچ کر لیا ہے۔ اس ٹائم پہ شہباز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بوجھ بنی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اضافی بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈالا ہوا ہے، مگر پھر بھی اگر آپ اس پوری حکومت کا جائزہ لیں تو اسٹیبلشمنٹ ملک میں تو ماشاءاللہ ہے نہیں، اب ایک فیس کو آگے کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ٹائم پہ حکومت میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک ہے جو تھوڑا بہت لگتا ہے کہ الیکٹڈ ہے، اور دوسرا سلیکٹڈ ہے۔ محسن نقوی سلیکٹڈ ہے، وہ ریئل فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور جو سامنے ایک ماسک فیس ہے یہاں پہ وہ شہباز شریف کی حکومت ہے۔ مگر شہباز شریف کی حکومت جو انہیں دی گئی تھی اس میں بھی یہی بظاہر اسٹیبلشمنٹ کو لگ رہا تھا کہ یہ عمران خان کے بیانیے کو توڑ پائیں گے اور کچھ نہ کچھ ڈیلیور کر پائیں گے، مگر اس حکومت نے ڈیلیور نہیں کیا، اور الٹا اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کا گند اپنے کندھوں پہ لے کے گھوم رہی ہے۔ تو ہٹانا تو پھر بھی شہباز شریف کو نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف سے موزون بندہ اس ٹائم پہ حکومت کو مل نہیں رہا، اسٹیبلشمنٹ کو مل نہیں رہا۔ اور یہ جو باتیں چل رہی ہیں فیصل واڑہ، جو سب کو پتہ ہے کہ کس کے سینیٹر ہیں، اور دو چار باتیں نکل آتی ہیں کہ حکومت کی تبدیلی ہے اور حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو آ رہے ہیں۔ تو شروع میں جب یہ حکومت بن رہی تھی تو یہ بات کی گئی تھی کہ 2.5 سال ایک حکومت کریں گے اور 2.5 سال بلاول بھٹو حکومت کریں گے، پھر وہ فارمولہ مسترد کر دیا گیا تھا۔ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہی حکومت کنٹینیو کرنی ہے اور شہباز شریف کی شکل میں ہی کرنی ہے، اس کو 5 سال آگے لے کے جانا ہے، تو شہباز شریف کو کسی بھی صورت ہٹانا نہیں ہے۔ ہاں، باتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے سینیٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، ان کو مایوسی ہے، وہ بھی انہیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ہے مایوسی، کیونکہ آپ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہو۔ کم از کم اگر باہر سے قرضے بھی ہم نے لے کے آنے ہیں اور دوست ممالک سے پیسے بھی ہم نے لے کے آنے ہیں، اور آپ حکومت میں بیٹھ کے ایک بیانیہ کو توڑ نہیں سکتے، اس کو کمزور نہیں کر سکے، اس کا بیانیہ جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، تو پھر آپ کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ ایک یاد دہانی کے طور پہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سینیٹر اس ٹائم پہ لگے ہوئے ہیں، فیصل واڑہ جو لگا ہوا ہے، تو وہ ایک پریشر ڈال رہا ہے ان پہ، اضافی پریشر، تاکہ یہ آپس میں لگے رہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کو ناراض کر دیا ہے، حالانکہ اس ٹائم پہ بھی سب کو پتا تھا کہ 26ویں آئینی ترامیم میں جب پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے یہ جو 26ویں آئینی ترامیم لے کے آئے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مدارس کی بات کو ایکسیپٹ کیا اور ان کی ترمیم بیچ میں ڈال دی اور وہ منظور کر لی، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا تھا، مگر اسٹیبلشمنٹ اپنا گیم کھیل رہی تھی تاکہ یہ 26ویں آئینی ترامیم کسی طریقے سے منظور ہو جائے۔ اب روکا کس نے ہے؟ سو کے لگا۔ تو یہ ایک اضافی پریشر جو ہے وہ حکومت پہ ڈلوا رہے ہیں، مگر اس ٹائم پہ اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف سے موزون امیدوار کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بات میں کریڈٹ جو ہے وہ آرمی چیف کو دیتے ہیں۔ اگر چھوٹی بات ہوتی ہے تو آرمی چیف کا نام لیتے ہیں، بڑی بات ہوتی ہے تو آرمی چیف کا لیتے ہیں۔
حالانکہ ان کو آئیڈیا نہیں ہے, بیوقوفی بھی کبھی کبھی کر جاتے ہیں. بیوقوفی مطلب یہ کہ نالائکی ہے ان کی, کہ آرمی چیف ایک محفل میں بیٹھے ہیں, ایک میٹنگ میں بیٹھے ہیں, ہائی آفیشیل میٹنگ ہے, اور اسلام آباد کا جو 26 نومبر کا دھرنا تھا, احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کا, جس میں کارکنان 12 شہید ہو گئے اور 4 رینجر کے اہلکار اور پولیس شہید ہو گئے تھے. ان میں جو بات کی تھی شہباز شریف نے کہ اس میں جو ہے وہ آرمی چیف نے بڑی ہماری مدد کی, ان کے بغیر جو ہے وہ یہ ممکن نہیں تھا. ایسے موقع پہ بندہ ایسی بات نہیں کرتا. اس سے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹھیس پہنچی تھی کہ یار ایک وزیر اعظم بڑی محفل میں ایسی بات کرتا ہے. آرٹیکل 245 جو ہے وہ گورنمنٹ نے لگایا ہے, اور گولی چلانے کا حکم بھی گورنمنٹ نہیں دیا ہے, مگر ایسے موقع پہ جب سپاہ سالار ساتھ بیٹھے تو ڈائریکٹلی ان کا ساتھ نام لینا, وہ سمجھ رہے تھے میں کریڈٹ دے رہا ہوں, وہاں پہ وہ ڈسکریڈٹ کر رہے تھے. تو ایسے معاملات میں بھی اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ناراض تھی. مگر یاد رکھیں کہ اس حکومت کو کنٹینیو کرنا ہے. اگر اس حکومت کو کنٹینیو نہیں کریں گے پھر ڈائریکٹلی یہ محسن نقوی کو ملک کا وزیر اعظم بنائیں گے, کیونکہ وہ ریئل فیس ہے اسٹیبلشمنٹ کا. اگر اس انگلی, یہ گھی جو ہے اس سیدھی انگلی سے نہیں نکلتی, انگلی کو ٹیڑھا کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ کم از کم ایمرجنسی نہیں لگائیں گے, فوری طور پہ کوشش کریں گے, کیونکہ ان کو آئینہ دکھا دیا گیا ہے کہ دیکھیں آپ نے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں اتنی سیٹیں قومی اسمبلی کے لیے ہیں. پیپلز پارٹی کو دکھایا گیا کہ آپ نے اتنی لی ہیں, ایم کیو ایم کو 0 کا نشان دکھایا گیا ہے کہ آپ کی یہ ہیں, باپ پارٹی کو اسی طرح, یہ مختلف سیاسی جماعتوں کو دکھا دیا گیا ہے کہ آپ سارے مل کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ 100 سیٹیں نہیں لی. سب مل کے آپ لوگوں نے 100 سیٹیں نہیں لی. لہٰذا اپنی اوقات میں رہے. ہائیبریڈ نظام کے تحت آپ کو بٹھایا گیا ہے, جو آپ کو حکم آتا ہے وہی آپ کریں. تو جب تک یہ بیٹھے ہیں ان کو بتایا گیا ہے, انہوں نے ہر بات ماننی ہے, کیونکہ جنرل باجوہ نے ایک شرلی چھوڑی تھی, ان کو ڈرایا تھا. جو امیر حیدرخان خوتی سابق وزیر اعلیٰ پختونخوا ہیں, عوامی نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما ہے, مرکزی رہنما ہے, انہوں نے بقول اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ ایک شرلی تھی, ایک افواہ, ایک ڈرانے کے لیے ایک بات کی تھی پی ڈی ایم کو اپنے دور میں, عمران خان کے دور میں, کہ اپنی پسند کا آرمی چیف لے کے آئے گا عمران خان, پھر ملک میں صدارتی نظام لے کے آئے گا, یہ کر دے گا, آپ کو دھونس دے گا, وہ کر دے گا. اس طرح کا ماحول بنا کے عمران خان کی حکومت لی گئی اور پی ڈی ایم کو مضبوط کیا گیا. آج دیکھیں عمران خان کی حکومت ختم ہوئی, 3.25 سال ہو گئے. ملک میں اب بھی جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ ہے, یہ 1.25 سال عمران خان کے دور کی حکومت انہوں نے کی, 4.25 سال عمران نے کی اپنی ٹرم میں, اور 1.25 سال انہوں نے کی. پھر نگران سیٹ اپ میں پی ڈی ایم کو ڈالا گیا, وہ تقریباً 3 ماہ کی حکومت تھی آئینی طور پہ, اس کو کھینچا گیا 9 مہینے 1 سال تک. اس میں بھی پی ڈی ایم کے ہی لوگ تھے, اسی حکومت کے نمائندے تھے. آگے جا کے ان کو حکومت دی گئی, تو 3.25 سال یہ حکومت جو ہے عمران خان کے بیانیے کو ختم نہیں کر سکے, اور دن بدن عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, اس سے ایک جن بنتا جا رہا ہے. ایک بوتل میں عمران خان کو آپ نے اس ٹائم پہ ایک جن کو واقعی بوتل میں بند کیا ہوا ہے, ایک چراغ میں جن بند ہے. اگر عمران خان باہر نکلتے ہیں, دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک ایک بھی عدالت میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اڈیالہ جیل میں ہی انسداد دہشت گردی کے تمام مقدمات وہیں پہ سنے جاتے ہیں. عمران خان اگر باہر چھوڑتے ہیں اور وہ اسی طرح یہ 200 کیسز جو ہیں وہ عدالتیں آتے جاتے ہیں, یہ عوام ہوگی, یہ دنیا ہوگی عمران خان کی پیچھے, یہ علیحدہ سے ایک ٹینشن بنے گی. پوری حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ کئی بار بات کی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. عمران خان کو چھوڑنے سے ماحول زیادہ خراب ہو جائے گا, کیونکہ 8 فروری کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کو اور ان پارٹیوں کو پتہ چل گیا ہے, جو ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, عوام نے اس طرح ان کو ووٹ دیا. اور اس ووٹ کی سب سے 2 بڑی وجہ تھی. ایک تو 4 فیصلے عمران خان سے کے فیصلے یا کہ بادی گری کرنا, دوسرا اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت کی ختم کی گئی, ڈائریکٹلی ان کو انتخابات میں جانا چاہیے تھا. انہوں نے وہ حکومت عمران خان کی حکومت سے بدتر کی. عمران خان کے دور میں کرونا آ گیا تھا, مہنگائی آ گئی تھی, انہوں نے اس سے بڑھ کے مہنگائی ڈالی. پھر نگران سیٹ اپ نے اس سے بڑھ کے معاملات کو خراب کیا. یہ حکومت آئی, اس نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا, اور جو تھوڑا بہت ڈیلیور کر رہے ہیں اس پہ عوام ٹرسٹ نہیں کر رہے. ان پہ عوام کہتے ہیں نہیں, عوام ہمیں معلوم ہے یہ ووٹ, یہ حکومت جو ہے ہمارے ووٹ سے نہیں آئی, عوام کے مینڈیٹ سے یہ حکومت نہیں آئی. یہ تحریک انصاف کا بھی موقف ہے, اور عام طور پہ پاکستانی بازاروں میں, محلوں میں
دکانوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، ہر جگہ پہ یہی بحث ہوتی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو زبردستی بٹھایا گیا ہے. اور یہ مسلم نون کے رہنما جاوید لطیف سینئر رہنما ہیں، وہ فرماتے یہی ہیں کہ ہمیں زبردستی جس طرح گن پٹی پہ پستول رکھی جاتی ہے اس طرح یہ حکومت ہمیں دی گئی ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ جو ہے یہ افواہیں ہیں، شہباز شریف کو وہ نہیں ہٹائیں گے، یہی حکومت چلتی رہے گی. عمران خان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. عمران خان پہ 200 مقدمات بنائے گئے ہیں، یہ بھی ایک بھونڈا طریقہ تھا. اب آپ اس سے بھی عمران خان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ 1-2-4 جو کیسز عمران خان کے ایکچول تھے، اگر اس میں آپ ان کو پھنسا لیتے تو فائدہ ہوتا. عمران خان کا باہر نکلنا مشکل تھا. پھر لوگ سمجھتے کہ ہاں یار یہ 1-2 کیس تو جینوئن ہے. جب آپ ایک بندے کے خلاف 200-250 کیسز بنا لیتے ہو، اب جو بھی کیس عمران خان کے اوپر بنا ہوا ہے لوگ بولتے ہیں یہ انتقامی کا رویہ ہے، یہ ویسے ہی پھنسانا چاہ رہے ہیں، اس کو لمبی جیل میں رکھنا چاہ رہے ہیں. آپ جنرل فیس سے کنفیشن کرتے ہیں، 9 مئی کے معاملات میں انوالو کرتے ہیں. اب 9 مئی کے مقدمات میں ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان سے یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگے، مگر اب 9 مئی میں کارکنان کو جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ جو 9 مئی میں ملوث ملزمان اس ٹائم پہ فوجی عدالتوں میں ہیں، جن کا ٹرائل مکمل ہے، ان کو سزائے سنا دی جائے. وہ ایک طریقہ تو ان کا کوئی تھوڑا بہت راستہ نکل آئے گا، کم از کم اتنا عرصہ وہاں رہنے کے بعد جیل چلے جائیں گے، اپیلوں کا حق ان کو مل جائے گا. مگر ایک راستہ بھی اوپن ہو گیا ہے فوجی ٹرائل کا، اور پاسبلٹی یہی ہے کہ عمران خان کو آگے جا کے مزید سخت سزا دینے کے لیے فوجی ٹرائل میں بھی ان کو دیا جا سکتا ہے، ان کا آرمی ٹرائل کیا جا سکتا ہے. جس طرح سیویلنگ کی تھوڑی بہت پرمیشن مل گئی ہے، تو اس طرح چونکہ عمران خان ایک بڑے لیڈر ہیں، اگر میرے خیال میں اگر اس کو فوجی ٹرائل میں کرتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے اور بھی بڑا درد سر بنے گا. کیونکہ ایک تو جو انٹرنیشنل لیول پہ عمران خان کی جو تعلقات ہیں اور جو ان کے حوالے سے میڈیا میں خبریں چھپتی ہیں، وہ حکومت کو اور بھی پریشان کر دے گی، اسٹیبلشمنٹ کو اور بھی پریشان کر دے گی. ورنہ اس سے پہلے اس کا فوجی ٹرائل حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کر دیتے، مگر تھوڑا خطرہ چونکہ موجود ہے کہ معاملات آگے جا کے خراب نہ ہوں، اور بھی تو بڑے سمجھ سے اور سوچ طریقے سے کام لیا جا رہا ہے. اس ٹائم پہ شہباز شریف کی حکومت جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے، جو یہ ایک سلیکٹڈ حکومت کو بٹھایا گیا ہے فارم 47 کے ذریعے، جو پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے. 9 مئی کے اور 8 مئی کے انتخابات میں ہم نے دیکھا ہے کہ 8 فروری میں تحریک انصاف جو ہے، جن کے امیدوار جو تھے، جن کا لیڈر جیل میں تھا، جن کے الیکشن سے 1 ماہ پہلے سمبل کا نشان چھین لیا گیا، جن کو سینئر لیڈرشپ ان کی جیلوں میں تھی یا روپوش تھی، کھمبے کھڑے کیے تھے کھمبے، اور انہوں نے الیکشن لڑا اور انہوں نے الیکٹیبلز کو ہرایا، اور 8 فروری کا الیکشن وہ 2 تہائی اکثریت سے جیت گئے تھے. مگر 9 فروری کو ہم نے دیکھا کہ فارم 47 پہ ان لوگوں کو گورنمنٹ دی گئی اور ان کو آگے لایا گیا. ایم کیو ایم کو 16-17 نشستیں دی گئیں، جو مسلم نون ہے جن کی 17 یا 27 نشستیں تھی، واٹ ایور جو بتایا جا رہا ہے، ان کو بڑھایا گیا، ان کو حکومت دی گئی. پیپلز پارٹی کو ان کی 15-16 سیٹیں زیادہ کر کے ان کو آگے لے کے آیا گیا. تو اس طرح ایک قومی حکومت، اتحادی حکومت بنائی گئی. مگر پاکستان کی تاریخ میں یہ اسٹیبلشمنٹ نے ان پاپولر جماعتوں کے سر پہ جو ہاتھ رکھا ہے، اس سے تھوڑا دھچکا اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگا ہے، کیونکہ 4-5 کروڑ کی جماعت ہے، اس کو دیوار سے لگانا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بھٹو کے ٹائم میں ہم نے دیکھا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جب پھانسی دی گئی، ضیاء الحق کی گورنمنٹ 11 سال چلی، تو کیا 11 سال میں پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں. پرویز مشرف نے 9 سالہ مارشاء اللہ لگایا، نواز شریف کو جیلوں میں ڈالا، پھر ایگریمنٹ کر کے بل کلنٹن کے کہنے پہ سعودی عرب نے نواز شریف کو 10 سال کے لیے معاہدے کے تحت ملک سے باہر لے کے گئے، ڈیل کر دی. کیا وہ پارٹی ختم ہو گئی؟ نہیں، آج بھی برسر اقتدار ہے. تو عمران خان جو ہے وہ اس ٹائم پہ جیل میں ہے، اس کو دیوار سے لگانا اس کی پارٹی کو، اور عمران خان کی پاپولیرٹی تو بھٹو سے زیادہ ہے. اب عمران خان کا بیانیہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، مگر عوام نے عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جا رہے ہیں. تو اس ٹائم پہ عوام جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا اور عمران خان کو بھی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا، تاکہ یہ معاملات ملک کے ٹھیک ہوں اور ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو اور ایک ٹریک پہ ہم چل سکیں. کل انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.